اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 18 پڑھیں گے، تشدید مع تشدید، یعنی تشدید کے ساتھ تشدید، ڈبل تشدید۔ تو اس میں کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، بلکہ دو حرفوں پر تشدید بیان کیا گیا ہے کہ دو حرف ایک ساتھ ہیں اور ان دونوں پر تشدید ہے۔ تو اب اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ علیون، یزکا، یذکر، مزمل، مدثر، علیجین۔ اس میں کوئی خاص قاعدہ بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دو حرفوں پر ایک ہی ساتھ تشدید ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تشدید والے حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ عربی میں مدہ یا مدو، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ اب دیکھیے، آپ نے شروع میں 3 حروف مدہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، یا، واو۔ اب اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ یعنی حروف مدہ کون ہیں؟ 3 حروف ہیں۔ حروف مدہ 3 حروف ہے، الف، یا، واو۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو، یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تو یہ مدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل، مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ متصل کا مطلب ہوا ایک ساتھ ملا ہوا، مد واجب یعنی ضروری بمعنی اہم، بمعنی اہم ہوگا، یعنی وہ مد ضروری ہوگا، اس مد کو کھینچنا ہوگا، لازمی کھینچنا ہوگا۔ اب اس کی مثال یہ ہے، جیسے جا، یہاں دیکھیے یہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے جیم کے اوپر، تو الف مدہ ہوا، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اب یہاں مد متصل ہوگا۔ اس کو 3 الف سے لے کر 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، 3 الف سے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ جا، سیعت، یہاں بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں بھی مد متصل ہوگا۔ سیعت، سوء، یہاں بھی واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوا، اور واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل، مد جائز ہوگا۔ یعنی اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل، منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا، الگ، تو منفصل مد جائز، یعنی مد وہاں پہ کرنا ہے، مد کر سکتے ہیں، 1 الف سے لے کر 3 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ مد منفصل کی مثال یہ ہے، جیسے فی امرینا۔ اب یہاں دیکھیے، فی یہ الگ کلمہ ہے، امرینا الگ کلمہ ہے، تو یہاں یا مدہ ہے اور یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگا۔ اسی طرح لا الہ، لا الگ کلمہ ہے، الہ الگ کلمہ ہے۔ لا میں الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، اور الہ یہ دوسرے کلمے میں ہے، اور حرف مدہ کے بعد جو ہے یہ حمزہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہاں بھی مد منفصل ہوگا۔ انا انزلنا، اسی طرح انا الگ کلمہ ہے، انزلنا الگ کلمہ ہے، اور یہاں جو ہے نا میں جو ہے الف مدہ ہے، نون الف سے پہلے زبر ہے نون کے اوپر، اور انا الگ کلمہ ہے، اور اس کے الف مدہ کے بعد جو ہے انزلنا میں یہ حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمہ میں، تو یہاں بھی مد منفصل ہوگا۔ انا انزلنا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لازم کا مطلب ہوتا ہے جو ضروری، لازم کا مطلب ضروری ہوتا ہے، اس مد کو کھینچنا ہی پڑے گا۔ 1 الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، یعنی 1 الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لازم کی مثال آن، یہاں الف جو ہے یہ کھڑا زبر جو ہے یہ حرف مدہ ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ حرف مدہ کے قائم مقام ہے، برابر ہے،
لکھنے میں یہ الگ ہے مگر پڑھنے میں دونوں قائم مقام ہے، برابر ہے۔ تو اب دیکھیے یہ کھڑا زبر یہ مد ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ لام ہے، حرف مد کے بعد لام ہے اور اس پر جزم ہے، تو اب یہاں مد لازم ہوگا، آل آن حاجو کا، یہاں الف مدہ ہے، ہاں سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر ہے ہاں کے اوپر، اور یہ الف مدہ ہوا، اور الف مدہ کے بعد جیم کے اوپر تشدید ہے، جیم کے اوپر تشدید ہے، تو معلوم ہوا کہ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے یہ مد لازم ہوگا۔ اسی طرح والصافاتی، یہاں بھی صاد کھڑا زبر سا ہے، یہ حرف مد کے قائم مقام ہے، اور یہ حرف مد کے بعد جو ہے فا کے اوپر تشدید ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر فا پر تشدید ہے، اس لیے یہاں بھی مد لازم ہوگا، والصافاتی والصافاتی۔ تو چلیے ہم ایک بار پڑھ کر بتاتے ہیں، جاء سیئت سوء فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن حاجوک والصافات۔ تو ناظرین اس سبق میں ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ اگر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد متصل مد واجب کہا جاتا ہے، مد متصل مد واجب ہوگا، اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا، اور حرف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب ناظرین غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اب ہم کیسے سمجھیں گے کہ ایک کلمہ کون ہے، دوسرا کلمہ کون ہے، کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جیسے جاء ہے، فی امرنا ہے، تو اب اس میں ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ ایک ہی کلمہ میں ہے کہ دو کلمے میں ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک آسان مثال سے، یہ تو جو عربی پڑھے ہوئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ ہے، مگر جو عربی کا گرامر نہیں پڑھے، عربی سے واقف نہیں رکھتے ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ذرا مشکل ہے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس کے لیے میں آسانی کے لیے آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ جیسے کلمہ کہتے ہیں چند حرفوں سے مل کر ایک کلمہ بنتا ہے، جیسے جاء، اس میں 3 حرف ہیں، 3 حرف سے مل کر ایک کلمہ بنا۔ سیئت، اس میں 4 حرف ہے، 4 حرف سے مل کر ایک کلمہ بنا۔ سوء، اس میں 3 حرف سے مل کر ایک کلمہ بنا۔ فی، یہ 2 ہی حرف سے ایک کلمہ بن گیا۔ امرنا، یہ 4 حرفوں سے 5 حرفوں سے مل کر ایک کلمہ بنا۔ تو اب ہم کو سمجھنا اس طریقے سے ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ ایک کلمہ میں یا دوسرے کلمہ میں؟ تو آپ اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے حمزہ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، حمزہ 2 طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک تو حمزہ کی جو شکل ہوتی ہے اس شکل سے لکھا جاتا ہے، اور دوسرا ایک الف کی شکل میں حمزہ لکھا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں کہ حمزہ جیسے اس کی شکل ہوتی ہے، جو اصلی شکل ہے، اس شکل میں جب حمزہ لکھا جائے گا تو سمجھ لیں کہ وہ ایک ہی کلمے میں ہے۔ جہاں بھی اس طرح کا حرف مد کے بعد اس طرح حمزہ آئے تو سمجھ لیں یہ حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، اور اگر حمزہ الف کی شکل میں آئے تو سمجھ لیں کہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، الف کی شکل میں آئے تو دوسرے کلمے میں ہے، اور اگر اپنی شکل میں آئے تو ایک ہی کلمے میں ہے۔ تو ناظرین آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات دوسری ویڈیو کے ساتھ ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔